اللہ کے نام سے، اس پاک پروردگار کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن پر آپ کا پسندیدہ پروگرام راہ ہدایت، اور میں ہوں آپ کی میزبان رابعہ انم۔ اس پروگرام کے آغاز میں ان تمام ہی ویورز کا بہت شکریہ جو اپنے محبت بھرے پیغامات بھیج رہے ہیں۔ میں اور میری ٹیم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کے سامنے ایک ایسا شو لے کے آئیں جس پر ہم اچھی سیر حاصل گفتگو کر رہے ہوں، ایسے موضوعات پر جو ہماری زندگیوں کے بہت قریب ہیں۔ اور ناظرین کرام، ہم نے جو پچھلے شوز میں پہلے نکاح سے متعلق، طلاق سے متعلق، اور آج بھی ہم اسی کنٹینیوٹی میں ایک ایسے معاملے پر بات کرنے جا رہے ہیں، طلاق، اور پھر جو خواتین کو حق حاصل ہے خلا کا، اس پر بھی بات کریں گے۔ دین میں کیا حیثیت ہے، ہمارے قوانین میں کن کن معاملات پر، کیونکہ جب آپ کورٹس میں جاتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ایسی آپ کو دکھ رہی ہوتی ہیں کہ آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ کیا ہماری دین میں اس کی گنجائش ہے یا نہیں ہے، اور بہت سارے کام ایسے ہو رہے ہیں جو جائز اور ناجائز طریقے سے کیے جا رہے ہیں۔ تو آج ان تمام معاملات پر ہم اپنے شو میں بات کریں گے، اور طلاق کے بارے میں احادیث بے شمار ہیں، لیکن اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ یہ بھی ہے کہ تم شادی کرو، اپنی ضروریات اس خاتون سے پوری کرو، اور پھر اسے طلاق دے دو۔ تو یہ اتنی بڑی بات ہے، لیکن اسے ہم نے اتنا نارملائز کر دیا ہے، ہم اس کو اس طریقے سے دیکھتے ہیں اب کہ ہمیں لگتا ہے کوئی بڑی بات ہے ہی نہیں۔ ہمارے ساتھ جو مہمانان گرامی موجود ہیں، آپ نے انہیں پچھلے شوز میں بھی بات کرتے ہوئے سنا، ڈاکٹر سبیحہ اور زنیرہ انبر ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں۔ آپ اپنی سوالات ہمیں ای میل کے ذریعے بھجوا سکتے ہیں، ہمارا ای میل ایڈریس اسکرین پر آپ کے سامنے ہے، اور آپ ہمیں واٹس ایپ نمبر پر بھی اپنے میسیجز بھجوا سکتے ہیں۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جتنے زیادہ سے زیادہ سوالات ہو سکیں ہم شامل کریں، اور سوال سے ہی ہم آج آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو سوال آیا ہے ماہین میمن کا، زنیرہ صاحبہ آپ سے میں آغاز کروں گی۔ وہ پوچھتی ہیں کہ ہمارے دین میں عورت کو بہت سارے حقوق حاصل ہیں، لیکن طلاق کا حق نہیں دیا گیا، یہ حق صرف مرد کے لیے کیوں ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ دین اسلام میں جو تقسیم کی گئی ہے حقوق اور فرائض کی، وہ ہر انسان کی جو کیپیبلٹی ہے اس کے حساب سے کی گئی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ نکاح کا ذمہ دار چونکہ مرد کو بنایا گیا ہے، اور وہ کہتے ہیں نا عقدۃ النکاح، کہ نکاح کی گرہ جو ہے وہ مرد کے ہاتھ میں ہے، مہر مرد کو دینا ہے، تو مرد ہی یہ ڈیسیجن لیتا ہے، نکاح کرتا ہے، پروپوزل وہاں سے آتا ہے، یعنی رسپانسبلٹی اس کی ہے۔ دوسری بات یہ کہ ایسا ہے کہ خواتین کے لیے دوسرا حق ہے خلا کی صورت میں، اللہ نہ کرے اگر ایسی صورتحال ہو جائے کہ ناگزیر ہو جائے اس شوہر کے ساتھ رہنا، تو ایسا نہیں ہے کہ اگر مرد طلاق نہیں دے گا تو خاتون سوچے گی کہ بس اب میں اپنی زندگی چاہے جہنم میری بن جائے، میں تو کچھ نہیں کر سکتی کیونکہ یہ رائٹ میرا نہیں ہے۔ ایک بات یہ۔ دوسری بات یہ کہ دیکھیے یہ بالکل سچ ہے، اور میں اس کو لاجیکلی بھی دیکھتی ہوں، سائیکالوجیکلی بھی، کہ خواتین کی جو مزاج میں اتار چڑھاؤ آتا ہے اور جو ہارمونل چینجز آتے ہیں اور جس طرح سے وہ ایموشنل ہے، تو میں تو کہتی ہوں اللہ کا بہت شکر ہے کہ اس کے 3 دفعہ کہہ دینے سے، ورنہ اگر وہ تیار ہو کر آتی ہیں اور شوہر کہہ دیتے کہ یہ کلر آپ پہ سوٹ نہیں کر رہا، تو ہو سکتا ہے کہ وہ اتنی سی بات پہ ہی فارغ کر دیتی شوہر کو۔ مگر مرد اتنی جلدی یہ ڈیسیجن نہیں لیتا۔ آپ دیکھیے گا بہت ہم نیگیٹو سائیڈ بھی دیکھتے ہیں لیکن پازیٹیو بھی دیکھنا چاہیے۔ بہت سی فیملیز میں زندگی بھر ان کے اندر ایک کول وار ہوتی رہتی ہے، لیکن مرد بہت جلدی نہیں کرتا ڈیورس کرنے میں۔ آج کل تھوڑا زیادہ بچے لاؤبالی ہو گئے، ورنہ مرد بہت سوچ سمجھ کے ڈیسیجن لیتا ہے، چاہے اس پہ گھر کا پریشر ہو، فیملی کا ہو، یا خاتون بالکل درست ہے کہ مزاج بھی ہو۔ خواتین کے ہارمونل چینجز آتے ہیں، اس کی وجہ سے موڈ سوئنگز بہت ہوتے ہیں۔ ایک ہمارے پاس جو سوال ہے ڈاکٹر سبیحہ، میں آپ کے پاس آنا چاہوں گی۔ روزینہ آفریدی ہیں پشاور سے، انہوں نے سوال کیا۔ وہ کہتی ہیں کہ میرا خاوند ایک سخت مزاج اور لاپرواہ آدمی ہے، وہ اکثر مجھے مارتا پیٹتا ہے، میں ان سے بہت تنگ آ چکی ہوں۔ خواتین بہت ساری جو میرے ارد گرد ہیں، جیسے میری ماں، وہ مجھے یہ سمجھاتی ہیں کہ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے اس کا صلہ تمہیں آخرت میں ملے گا، کیا میں یہ سوچ کر اس کے ساتھ زندگی گزاروں، یا ایسی صورت میں اپنے شوہر سے طلاق حاصل کرنے پر حق بجانے ہوں؟ کیا فرمائیں؟ دیکھیے آپ کے سوال کے دوسرے حصے کا جواب تو یہ ہے کہ وہ اس صورت میں طلاق حاصل کرنے میں، خلا لینے میں، تنسیق نکاح میں بالکل حق بجانے میں، بالکل حق بجانے میں، کیونکہ ابھی جیسے زنیرہ نے گفتگو کی تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اگر صورتحال ایسی ہو کہ مار پیٹ یہ وہ سب کچھ ہو، تو اس صورت میں عورت کو اختیار ہے کہ وہ خلا لے لے۔
خلا کی گفتگو ہوگی تو انشاءاللہ اس کی تاریخ بھی ہو جائے گی، یا وہ نکاح کی تنسیخ کرا لے. اگر خلا کے لیے شوہر راضی نہیں ہے تو تنسیخ نکاح کرا لے، عدالت کے ذریعے خلا لے لے. اچھا، اب یہ جہاں تک اللہ تعالیٰ کے ثواب کا یا ان کی والدہ کا تعلق ہے، والدین نہیں چاہتے کہ بیٹی کا گھر خراب ہو، اور وہ چاہتے ہیں کہ انہیں اندر کے حالات تو جو سفر کر رہا ہے اسے معلوم ہے نا کہ کیا صورتحال ہے. مرد کو جائز ہی نہیں کہ وہ بیوی کو مارے، وہ مارتا کیوں ہے؟ پہلے ہی ناجائز کام کرتا ہے وہ تو، اور پھر یعنی اس کی کوئی دلداری نہیں، کچھ نہیں، تو وہ بالکل حق بجانب ہے، وہ طلاق لے لیں. اللہ کی طرف سے ان کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ کوئی سرزنش نہیں ہے، کوئی گرفت نہیں ہے خدا کی طرف سے. ہاں، اگر وہ اتنا برداشت کریں اور والدہ کا کہنا مانے تو وہ دوسری بات ہے، وہ ان کے اوپر ہے، ان کے اوپر، لیکن ان کے لیے کوئی گناہ نہیں. ڈاکٹر صاحبہ، کون سی امپورٹنٹ میں کہوں گی کہ پوائنٹس ہیں جس کے اوپر خلا کا حق رکھتی ہیں خواتین؟ دین میں کہاں پر اجازت دی؟ دیکھو، ایک تو تم نے ابھی جو بات بتائی، یعنی اگر وہ اس کے حقوق پورے نہ کرتے ہو، چاہے اس کی وجوہات کچھ بھی ہو، اتنا خدا نخواستہ فقیر ہے کہ نہ نفقہ نہیں دے سکتا، یا اتنا کمزور ہے کہ اور حق زوجیت ادا نہیں کر سکتا، یا اتنا بدمزاج ہے کہ بات پہ روکتا ٹوکتا مارتا پیٹتا ہے، یا اس کا دھیان نہیں کرتا، اس کا خیال نہیں کرتا، اس کے ساتھ بری گفتگو کرتا ہے. یہ سارے وہ عوامل ہیں جس کے اندر خلا بالکل اللہ تعالیٰ نے جائز کر. خلا کے لیے رضامندی مرد کی ضروری ہے، بے شک ان کی ضرورت، اور تنسیخ نکاح کے دونوں کو ذرا ڈیفرینشیٹ کر دیں اگر زنیرہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تمہیں ڈر ہے کہ تم اللہ کی حدوں کو قائم نہیں رکھ سکو گے تو پھر کیا کرو کہ الگ ہو جاؤ. تو پتہ یہ چلا کہ جب ہم ایک دوسرے کے حقوق اور فرائض ادا نہیں کر پاتے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں بجائے اس کے کہ اسی سچویشن کو کنٹینیو رکھو اور ایک دوسرے کے حقوق کو پامال کرتے رہو، خاموشی کے ساتھ احسن طریقے سے جدا ہو جاؤ. اصل بات یہ کہ دیکھیں خلا کی نوبت کیوں آتی ہے؟ شوہر تنگ کر رہا ہے یا تکلیف پہنچا رہا ہے اور بیوی کو چھوڑ بھی نہیں رہا، ٹھیک ہے، تو پھر وہ جائے گی خلا کی طرف. یا فرض کیجئے کہ وہ تنگ بھی نہیں کر رہا لیکن بیوی وہ چھوڑنا بھی نہیں چاہتا، مگر بیوی کا کوئی ایسا پوائنٹ ہے، مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں ایک خاتون نے آ کر کہا کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، تو آپ نے فرمایا کیوں، کیا تمہارے حقوق ادا نہیں کرتا؟ اس نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے. یعنی ساری باتیں اس نے کہا ٹھیک ہے، بس مجھے اس کی شکل پسند نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بلوایا اور فرمایا کہ اس کو آزاد کر دو. تو بات یہ ہے کہ جب شوہر نہیں چھوڑا ہوگا تو عورت کو درخواست دائر کرنی پڑے گی خلا کے لیے، چاہے وہ شوہر سے ہی کہے، چاہے وہ کورٹس تک بات چلی جائے. اور کئی دفعہ ایسی سچویشن میں ہمارے ہاں یہ کورٹس میں، کیونکہ میں نے لا بھی کیا ہوا ہے، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ مرد چھوڑتے بھی نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں تمہیں میں زندگی بھر پریشان کرتا رہوں گا، تمہاری جان بھی نہیں چھوڑوں گا. تو ایسی صورتحال میں پھر خاتون کے لیے یہ ایک وے آؤٹ ہے کہ وہ قاضی اس زمانے میں ہوا کرتے تھے، آج عدالتیں ہیں، کورٹس ہیں، جہاں پر جا کر وہ کورٹ اس شوہر کو اپروچ کرتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ وہ ڈیورس دے. اگر وہ غائب ہو جائے اور وہ نہ ہیئرنگز پر آئے اور وہ کوئی رسپانس نہ دے، اور ایک لمیٹڈ ٹائم کے بعد پھر کورٹ اپنے طور پر ڈکری کر دیتا ہے ڈیورس کو، ڈسولوشن آف میرج، نکاح ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی زنیرہ، یہ گلبدین جاوید ہیں آزاد کشمیر سے، انہوں نے سوال بھیجا ہے کہ نکاح کی تنسیخ کے حوالے سے عدالت کے کیا اختیارات ہوتے ہیں؟ کورٹس میں تو بہرحال یا قاضی بھی زمانے میں جو ہوا کرتے تھے تو وہ پہلے یک طرفہ فیصلہ نہیں کر سکتے جب تک کہ اس شخص کو نوٹس نہ بھیجے. ٹھیک ہے، نوٹس دیے جاتے ہیں، کبھی کبھی جان بوجھ کے خواتین کی طرف سے ان کے وکیل یہ کرتے ہیں کہ وہ ایڈریس غلط لکھ دیتے ہیں یا نوٹس پہنچنے ہی نہیں دیتے، اور پھر تاکہ ان کے حق میں جلدی فیصلہ ہو جائے. تو بات یہ ہے کہ اصول اس کا یہ ہوگا کہ عدالت میں جب خاتون کیس اپنا دائر کریں گی تنسیخ نکاح کا، تو کورٹ اس کو سمن بھیجیں گے کہ تمہیں ہیئرنگ کے لیے آنا ہے. بالکل صحیح. پری ٹرائل میٹنگز ہوتی ہیں، پوسٹ ٹرائل میٹنگز ہوتی ہیں، سمجھایا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے کہ شاید کوئی مفاہمت ہو جائے. نہیں ہوتی تو پھر وہی والی بات ہے کہ چھوڑ دے مرد. لیکن اگر مرد فالو نہیں کرتا، کوئی ہیئرنگ پہ نہیں آ رہا، کوئی رسپانس نہیں دے رہا، یا وہ کہتا ہے کہ میں کسی صورت بھی خلا دینے کے لیے یا ڈیورس دینے کے لیے تیار نہیں ہوں، تو اس صورت میں کورٹ، عدالت تو کہتی ہے کہ آپ ایویڈنس پرووائڈ کریں کہ کیا پرابلمز ہیں. لیکن اب اس پہ بھی بات ہو رہی ہے کہ جب خاتون ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی تو اس کو کوئی، جس طرح بہت سے ایویڈنس کی ضرورت نہیں، جب وہ نہیں رہنا چاہتی تو کوئی، چاہے مرد ہو یا خاتون،
جب وہ ایک دوسرے کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے تو نہ مذہب تو آپ اور نہ فورس نہیں کر قانون سکتے. ان کو فورس کر سکتا ہے کہ ثبوت لاؤ تمہیں کیا تکلیف ہے, تبھی ہم تمہیں اس سے چھڑوائیں گے. بس یہی بہت کافی ہے کہ نہیں رہنا چاہتے. اب یہ اللہ کا اور ان کا معاملہ ہے کہ اگر بلا وجہ رشتوں کو توڑ رہے ہیں تو گناہ گار ہوں گے. تو اگر شوہر کی طرف سے نہ فالو اپ کیا جائے تو پھر کورٹ یک طرفہ ڈکری کر سکتے ہیں. وہ بالکل ٹھیک ہے. ایک مختصر سے بریک کی جانب جا رہے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بہت سارے اہم سوالات ہیں خلا سے متعلق, طلاق سے متعلق. بہت ساری مائیں ہیں جو پریشان ہیں, سوالات پوچھنا چاہتی ہیں. سارے سوالات اپنے مہمانوں کے سامنے رکھیں گے. ایک مختصر سے بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. راہ ہدایت پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحبہ موجود ہیں, زنیرہ صاحبہ موجود ہیں. اپنے جو سوالات ہیں ان کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ریحانہ نذیر ہے نارووال سے. ڈاکٹر صاحبہ پوچھتی ہیں کہ میں نے اپنی بیٹی کی شادی تقریباً 2.5 سال پہلے کی تھی. بعض گھریلو تنازعات کے سبب میرا داماد اپنی بیوی کو یہ کہہ کر دبئی چلا گیا کہ میں نے تحریری طلاق اپنے والد صاحب کے حوالے کر دی ہے, تم ان سے لے لینا. دبئی پہنچ کر بھی اس نے بیوی کو 3 مرتبہ فون پر طلاق دی. میری بیٹی اب میرے پاس آ گئی ہے. سوال یہ ہے کہ کیا میری بیٹی کو طلاق ہو گئی ہے, اور دوسرا یہ کہ اس کی عدت اب کب سے شروع ہوگی؟ جب اسے طلاق کا علم ہوا, یعنی جب وہ یہ کہے گیا کہ میں نے دے دی ہے طلاق, تحریری طلاق والد صاحب کو جی والد صاحب کو دے دی, تو جس دن اس نے تحریری طلاق لکھی ہے تب سے اس دن سے اس کی عدت شروع ہو جائے گی. اور یہ جو ہمارا اس سے پہلے کا جو سوال تھا 6 برس کا عرصہ, تو دیکھو ایک بات یہاں پہ واضح کر دوں کہ یہ فرقت اور قربت کوئی معنی نہیں رکھتی. کوئی معنی نہیں رکھتی اسلام میں. جس دن ہوگی طلاق, جس دن ہوگا خلا, اس دن سے پھر عدت شروع کرنی پڑے گی. اگر 6 سال کیا 600 برس بھی کوئی نہ بھی لے, کوئی فرق نہیں پڑتا. زنیرہ, اس کا آپ کیا معاشرتی پہلو اس میں کیا دیکھتی ہیں کہ جو بچیاں سفر کر رہی ہیں اور ان سے یہ پرومس کیا جاتا ہے نکاح کے وقت کہ وہ ساتھ لے کر جائیں گے, لیکن پھر ان کو یہاں پر چھوڑ دیا جاتا ہے اور کئی سالوں تک, بلکہ وہ صرف ان کی اولادیں ہوتی ہیں یہاں پر جب وہ ملنے آتے ہیں, اور اس کے علاوہ کوئی زندگی میں ایک ساتھ رہنے کا معاملہ نہیں ہوتا. یہ ان بچیوں کے لیے کتنا برا ہے. اور پیرنٹس جو ہوتے ہیں یا لڑکے والے جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ پورا نان نفقہ بھیج رہا ہے, پیسے بھجوا رہا ہے, تو کس چیز کی کمی ہے. تو ایسے میں کتنا خیال رکھنا چاہیے ان سینسٹیوٹی؟ دیکھیں اب یہ ٹوٹلی خاتون کے اوپر ہے کہ آیا وہ اس سچویشن سے راضی ہیں. بہت سی ہماری ایسی خواتین ہیں کہ وہ دیکھتی ہیں کہ ہمیں خرچہ مل رہا ہے اور بچے بھی ہیں ماشاءاللہ اور آرام سے زندگی بسر کر رہی ہے, تو وہ بسر کر رہی ہے, وہ مائنڈ نہیں کرتی. ٹھیک ہے, وہ نہیں کرتی مائنڈ تو ان کی مرضی, لیکن شرعی طور پر ان کا اختیار ہے کہ ان کو شوہر ان کے ساتھ رہے, بچوں کے ساتھ ان کا باپ رہے, اور اگر اس بات پر وہ الگ ہونا چاہتی ہیں تو الگ ہو سکتی ہیں. اور اسی لیے حضرت امام ابو حنیفہ اور ہمارے جو جمہور علماء کرام نے 4 سال کی مدت طے کی تھی کہ اگر شوہر لاپتہ ہو جاتا ہے 4 سال تک پلٹ کر نہیں دیکھتا تو خاتون تنسیخ نکاح کا مقدمہ درج کر سکتی ہیں. اور امام مالک نے تو یہ تک فرما دیا کہ اگر خاتون فرض کی, جب یہ پھر وہی بات کہ اپنی سوچ کی اور مزاج کی بات ہے, اگر کوئی خاتون کہتی ہے کہ میں تو 2 دن بھی کسی اپنے شوہر کے بغیر نہیں رہ سکتی, اور خدا نخواستہ ان کا بدکاری کا یا کسی برے طرف جانے کا چانس ہے, تو اس صورت میں تو 2 دن بھی ان کو انتظار کرنے کا حکم نہیں ہے کہ وہ نکاح کو ختم کر لیں اور دوسرا نکاح کر لیں. لیکن ٹوٹلی یہ خاتون کے اوپر ہے. ہاں, یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ گیا ہوا ہے تو اس وجہ سے وہ شادی ختم نہیں ہوگی جب تک کہ یا تو وہ شوہر خود ختم نہ کرے یا پھر کورٹ سے یہ تنسیخ نکاح کے لیے درخواست نہ دے. اور یہ پہلو بھی ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ اس پر ہم بات کریں گے, تو میں چاہتی ہوں اس پر تھوڑا سا فوکس کریں کہ جو مرد حضرات باہر چلے جاتے ہیں اور وہ کئی سالوں تک, کیونکہ آپ اس پہ کام بھی کرتی رہی ہیں, وہ کئی سالوں تک کہتے ہیں کہ جی وہ ڈاکیومنٹیشن کا مسئلہ ہے اس لیے آپ آ نہیں پا رہی. تو اس پر آپ کے, میں چاہتی ہوں ذرا دوسرے پہلو سے بھی بات کریں. بہت فائدہ انشاءاللہ ہوگا. باہر جو لوگ شادیاں کرنا چاہتے ہیں, اور اسپیشلی ہمارے بچوں میں, لڑکوں لڑکیوں میں آج کل بہت کریز ہے کہ وہ کہتے ہیں کسی بھی طرح بس ہمیں باہر جانے کا موقع مل جائے. تو اگر تو وہ یہ ایٹ ایوری ایکسپینس اور اینی ایکسپینس وہ ریڈی ہیں تب تو ٹھیک ہے, لیکن اگر وہ باہر جانا چاہتے ہیں تو ان کو میک شور کرنا پڑے گا کہ جس سے وہ شادی کر رہے ہیں, چاہے مرد یا عورت دونوں کی بات کر رہی ہوں, جس کی بھی شادی ہو رہی ہے, کہ اس کا وہاں اسٹیٹس کیا ہے. پہلی چیز یہ, اگر تو وہ وہاں پر ورک پرمٹ پر ہے یا وہ ریزیڈنٹ ہے تبھی وہ اسپانسر کر سکتا ہے آپ کو. اگر وہ خود اللیگل ہے یا وزٹر ہے تو اسپانسر نہیں کر سکتا. یا اسٹوڈنٹ ویزا پر ہے, یا اسٹوڈنٹ ویزا, اسٹوڈنٹ بھی کر سکتا ہے, ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کون سے کورس میں ہے. اچھا, اس کے بعد پھر یہاں پر یہ چیز آ جائے گی کہ اگر اس کا وہاں پر ریکارڈ کلیئر ہے اور وہ پہلے سے شادی شدہ نہیں ہے, اگر شادی ہوئی تھی اور ختم ہو چکی ہے
تو اس صورت میں جب وہ یہاں پاکستان میں شادی کرے گا تو پھر اس کو رائٹ ہوگا کہ وہ یہاں سے لڑکا شادی کر کے لے کے جا رہا ہے لڑکی کو، یا لڑکی لڑکے کو شادی کر کے لے جا رہی ہیں، اگر ان کی پچھلی شادی کے معاملات کلیئر ہو چکے ہیں کورٹ سے تو پھر وہ یہاں سے اپلائی کر سکتے ہیں۔ یہاں بہت بڑی مسٹیکس ہوتی ہیں، لوگ وہاں جاب نہیں کر رہے ہوتے ہیں یا انلیگل ہوتے ہیں یا آلریڈی میرڈ ہوتے ہیں اور وہ وہاں شادی کو ختم نہیں کیا ہوتا انہوں نے، پھر یہاں شادی کر لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ابھی اپلائی کیا ہے، ابھی ہو نہیں رہا، ابھی جواب نہیں آیا۔ تو جواب نہیں آنے کا کوئی ریزن لیگل نہیں ہے۔ 4 months سے لے کر 8 months اور بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو 1 سال سے زیادہ ان لوگوں کو الاؤ ہی نہیں ہے کہ وہ آپ کی اپلیکیشن کو رکھ کر بیٹھے رہیں۔ ان کو یہ ڈیسیجن دینا ہی یہ بہانہ بنا رہا ہے ایک لمبے عرصے سے کہ ڈاکیومنٹیشن کا مسئلہ ہے، حالانکہ باقی سب چیزیں کلیئر ہیں، تو اس کا مطلب کوئی گڑبڑ وہاں پر ہے، یا جاب نہیں ہے، یا جاب کی اماؤنٹ اتنی نہیں ہے، جو سرٹن اماؤنٹ انہوں نے طے کر دیا کہ اتنا آپ کے پاس اگر آپ کے بینک میں اتنے پیسے ہیں یا آپ کی ایسی جاب ہے اور آپ ٹیکس پیئر ہیں، ٹیکس آپ کا پچھلے سالوں کا دیکھا جاتا ہے، کبھی کبھی 10 سال کا بھی ٹیکس دیکھا جاتا ہے کہ آپ پہلے جاب کر رہے تھے، اس صورت میں ہی وہ اپنے اسپاؤس کو یا اپنے بچوں کو بلا سکتے ہیں، ورنہ نہیں بلا سکتے۔ تو یہ چیزیں پہلے ایک آخری سوال میں چاہوں گی، اگر وقت ہوا تو دونوں سے بات کریں گے۔ میں ڈاکٹر صاحبہ آپ سے پوچھوں گی، آمنہ ہیں، یہ پوچھتی ہیں کہ میری شادی کے وقت سسرال والوں نے ہم سے لڑکے کی تعلیم، جو گھر بار جس طرح ان کا رہن سہن تھا، کمائی، ان تمام چیزوں سے لے کر ہر چیز جھوٹ کہی، اور شادی کے بعد جا کر اندازہ ہوا کہ یہ سب باتیں غلط تھیں۔ کیا ایسی سچویشن میں صرف گناہ ہوگا ان کے سر پر کہ انہوں نے ہم سے یہ جھوٹ بولا، یا یہ نکاح بھی نہیں ہوا؟ نکاح تو ہو گیا، نکاح ہو گیا، نکاح ہو گیا۔ اب جھوٹ کا گناہ تو اپنی جگہ، دھوکہ اور جھوٹ دونوں چیزیں شامل ہو گئی نا یہاں، جھوٹ بھی اور دھوکہ بھی، دھوکے کے بھی خمیازہ بھگتیں گے، جھوٹ کا بھی گناہ اپنے سر لیں گے، یہ اپنی جگہ، مگر نکاح تو ہو گیا، نکاح تو۔ لیکن یہ انفارچونیٹلی کتنی غلط بات ہے حدیث مبارکہ ہے من غش فلیس منا، کہ جس نے دھوکہ دہی کی وہ ہم میں سے نہیں۔ اللہ تو اس صورت میں تو ان کا پورا رائٹ ہے کہ وہ اس کے اوپر کیس بھی فائل کر سکتے ہیں دھوکہ دینے کا، کیونکہ جب آپ کسی کو پروپوزل کو ہاں کہتے ہیں تو آپ کی اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوتی ہیں، آپ کو ایجوکیشن سوٹ کر رہی ہے، آپ کو ساری باتیں سمجھ آ رہی ہیں تو آپ نے ہاں کہا، اور پھر بعد میں وہ بالکل صورتحال اس کے الگ نکلتی ہے، تو بہت بڑا یہ دھوکہ ہے، اور باہر تو اس کے اوپر یقیناً کیس کیا جا سکتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ میں پروگرام ختم ہونے سے پہلے چاہتی ہوں ڈاکٹر صاحبہ، اگر آپ کچھ بچیوں کے لیے جو خاص طور پر سن رہی ہیں کچھ سجیشن دینا چاہیں کہ جب شادی ہوتی ہے اور پھر وہ سسرال والے بھی جس گھر میں وہ جا رہی ہیں، انہیں کس طرح سے سسرال والوں کو ایک بہو کو ویلکم کرنا چاہیے، اور وہ بچی کن چیزوں پر غور کرے، اگر آپ 1-1.5 منٹ میں؟ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی جس گھر میں بچی جا رہی ہے نا، اس گھر والوں کا پہلا فرض بنتا ہے، ذمہ داری بڑی، کیونکہ وہ بچی جو ہے ایک خاص ماحول سے اٹھ کر کے، اپنے تمام تر لوگوں کو چھوڑ کر کے، والدین کو، بھائی بہنوں کو، دوستوں کو، اقربا کو چھوڑ کے وہاں گئی ہے، وہ اسے نہیں معلوم کہ اس گھر کا ماحول کیسا ہے، اگر وہ نہیں جانتی تو، اور یہ نہ سمجھے کہ بالکل پرفیکٹ ہو کے آئی ہے صاحب بالکل ہمارے ماحول میں ڈل جائے گی، نہیں، وہ ایک جیسے تم کوئی درخت لگاؤ، وہ درخت ہے اس کو تم پانی بھی دو گے، سینچو گے بھی، اس کو دھوپ بھی دو گے، سایہ بھی دو گے، سب کچھ کرو گے تو کہیں وہ تناور درخت بنے گا۔ تو ایک بچی جس کو آپ لے کے جا رہے ہیں اس کو اسی طرح سینچیے، اسی طرح پیار کیجیے، اسی طرح اس کی غلطیوں کو اگنور کیجیے، اسی طرح اس کی اچھی باتوں کی تعریف کیجیے، تو آپ کو اپنا دل بڑا کرنا پڑے گا، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ شوہر کے علاوہ جو لوگ ہیں ان کو چاہیے ذرا سا اسپیس دیں، میاں بیوی کو اسپیس دیں۔ دیکھو عام طور پر جو دیکھا گیا ہے، جو میری اسٹڈی ہے، پتہ نہیں صحیح ہے غلط ہے، وہ یہ کہ زوجین کے درمیان اتنے اختلافات نہیں ہوتے جتنے اختلافات باقی ماندہ لوگ ڈالتے ہیں، باقی لوگوں کی وجہ سے اختلافات ہوتے ہیں، ماں نے یہ کہہ دیا، بہن نے یہ کہہ دیا، بھائی نے یہ کہہ دیا، یہ ساری باتیں ہوتی ہیں۔ ان کو چاہیے کہ ان کو تھوڑا دیں، وقت دیں، ان کو تنہائی دیں ان کو۔ اور دیکھو یہی سبب ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر اس کو الگ گھر کا مطالبہ کرتی ہے تو پورا کرو نا، الگ گھر کا مطالبہ بھی عورت کر سکتی ہے، الگ کچن کا مطالبہ بھی کر سکتی ہے، سب کچھ کر سکتی ہے، اگر کر سکتے ہو تو کر دو، اسی لیے تاکہ یہ باتیں نہ ہوں۔ تو میں یہی کہوں گی کہ بچیاں بھی تھوڑا سا صبر سے، تھوڑا برداشت سے، تھوڑا تحمل سے کام لیں۔ اصل میں مشکل یہ ہے ہمارے ہاں، پہلی بات تو یہ کہ ہم عربی نہیں جانتے، دوسری بات یہ کہ جب نکاح کا خطبہ ہوتا ہے تو اس خطبے کو ہم درخنے نعوذ باللہ خورے اتنا ہی نہیں جانتے، اس کے اندر باقاعدہ 5 دفعہ ڈرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ کیوں؟ تاکہ اب تم کوئی معمولی کام کرنے نہیں جا رہے ہو، تمہارے سر پہ ایک بہت بڑی ذمہ داری عائد ہونے والی ہے، اس ذمہ داری کو اٹھانے کے لیے تیار رہو، اور یہ دونوں کا فریضہ ہے کہ اس ذمہ داری کو اٹھائیں۔ لڑکی بھی چھوٹی موٹی باتوں کو درگزر کرے، شوہر کی خدمت کرے، ہر چیز میں کیوں کروں، میں کیا کروں، بھائی
تم سمجھو کہ تمہارے کیا فرائض ہیں، شوہر جانے کہ اس کے کیا فرائض ہیں، اور دونوں کو ایک دوسرے کے حقوق اور فرائض کا علم ہونا چاہیے. اگر ہے تو وہ اس کے ساتھ اچھی گفتگو، اچھی بات کرے گا، اور وہ بیوی جو ہے شوہر کا کہنا مانے گی. اور نہیں ہے تو پھر یہ خاندان جو ہے وہ پھر یا تکلیف میں رہیں گے یا اذیت میں رہیں گے، یا خدا نخواستہ نوبت یہاں تک آئے گی جو ہم نے گفتگو کی. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ آپ کا، زنیرہ آپ کا. میں ذاتی طور پر یہ سمجھتی ہوں جیسے ہر کسی کی اپنی سوچ ہوتی ہے. میری یہ سوچ ہے کہ جو بچے اپنے بزرگوں کے ساتھ، چاہے وہ دادا دادی ہوں یا نانا نانی ہوں، جو ان کی پرورش اور جس طرح کی تربیت یہ لوگ کر سکتے ہیں شاید ماں باپ بھی نہیں کر پاتے. تو یہ سب ہمارے خاندانی نظام کی اچھائیاں، اور کچھ اس میں پیچیدہ معاملات بھی ہیں جن کو ہمیں بہتر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. لیکن ہمیں یہ حق دیا گیا ہے. آج بات ہوئی تنسیخ نکاح کی بھی، خلا کی بھی اور طلاق کی بھی. اس سے پہلے کے شوز میں ہم نے نکاح کی خوبصورتی کی بھی بات کی. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن میں اصل میں آپ کا دین کیا کہتا ہے یہ آپ کے لیے جاننا بہت ضروری ہے. جو چیزیں ہمیں دکھائی جا رہی ہوتی ہیں بہت ساری جگہوں پر، وہ دین کی اصل عکاسی نہیں کرتا. اسی لیے ہم ایسے معزز مہمانوں کو یہاں پر بلاتے ہیں تاکہ وہ آپ کو اللہ کی اور سنت سے نکلی ہوئی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ہم نے سیکھنی ہے باتیں، وہ اصل چیزیں آپ کو بتا سکیں. پروگرام کو پسند کرنے کا بہت شکریہ. راہ ہدایت میں اجازت دیجیے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. اپنے سوالات ہمیں واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں اور ای میل بھی کر سکتے ہیں. اپنی میزبان رابعہ انم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.